جی جی سننا بھی ہمارے مفہوم تھا. شروع کریں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے کہ حضرت آج یہاں تشریف لے آئے تھوڑی دیر کے لیے، اور حضرت خاص نصیحتیں ہم لوگوں کو بھی فرماتے رہتے ہیں، اور جہاں جو ضرورت کی بات ہوتی ہے حضرت اصلاحی بات کہتے رہتے ہیں. اس میں سے خواتین میں آج کل مسواک کی سنت متروک ہو رہی ہے، اس پر حضرت توجہ دلاتے ہیں کہ اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے اپنے گھروں میں. خواتین خود بھی اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا دھیان دلائیں، ان کی بھی تربیت کریں. اور ایسے ہی گھر میں عورتوں میں دینداری کے لیے اور چھوٹے بچوں میں دینداری کے لیے شریعت نے گھر کی مسجد کو بہت اہمیت دیا ہے کہ گھر میں ایک جگہ ہو جہاں خواتین نماز پڑھا کریں. عورتوں کی جماعت تو نہیں ہے، اور دیندار گھرانوں میں جو عورتیں نماز پڑھتی بھی ہیں عام طور سے اس کا اہتمام نہیں ہوتا، دیر سویر ہوا کرتی ہے. تو گھر میں کوئی ایک کمرہ ایسا ہو، نماز کا کمرہ جسے کہیں، وہاں دینی کتابیں رکھی رہیں، مصلی بچھا رہے، اور نماز کے اوقات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو اس کے اہتمام کے لیے بھی کوئی چارٹ لگا رہے، کوئی نقشہ جس میں پتہ چلے کہ کب طلوع صبح صادق ہے، کب طلوع آفتاب ہے. یعنی گھر کی مسجد کا اہتمام. اور اسی گھر کی مسجد میں جو بچے ہیں جن کو تمیز ہے تھوڑی سی، ان کو بھی اپنے ساتھ خواتین رکھیں. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غیر ممیز، ان پر تو نہیں، ان کی تربیت ہونی چاہیے دوسرے انداز سے، لیکن جو بچے باشعور ہیں خاص طور سے بچیاں، ان کو اس میں لگائیں. اگر نماز کو اصلاح کی بنیاد بنایا جائے تو ہمارے گھر کے اندر کی پوری معاشرت بہت ہی اچھی دینداری کی معاشرت ہو سکتی ہے. کیونکہ اس وقت جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان معاشرتی اعتبار سے ارتداد کا شکار ہو رہا ہے. جیسے نماز کے لیے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہماری معاشرت اور ہمارے سماج کے لیے صحابہ کا سیدھا سادہ معاشرہ اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے. اب دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے مسلمان گھروں کے اندر بھی غیر اسلامی چیزیں آ جاتی ہیں، خاص طور سے لباس کے معاملے میں، بول بات کے معاملے میں، اوڑھنے پہننے کی چیزوں کے معاملے میں. تو اگر توجہ گھر کی خواتین نہیں کرے گی تو دھیرے دھیرے یہ یہود و نصارہ جو مدعون اور مشرک قوم ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، ان کی چیزیں ہمارے گھروں میں آنی شروع ہو جائیں گی. تو گھر کی تمام چیزوں پر سخت نگرانی جب رہے گی جب گھر کی مسجد پختہ رہے گی اور گھر کے اندر اس کا نظام پختہ رہے گا. جیسے نماز اصلاح کی بنیاد ہے، تو اگر کپڑا صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اب کیسا دوپٹہ بچیوں کو استعمال کرنا چاہیے، کیسا نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیسا کپڑا پہننا چاہیے، کیسا نہیں پہننا چاہیے، کیا باتیں کہنی چاہیے، کیا نہیں کہنی چاہیے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب پہلے حیا رخصت ہوگی پھر ایمان رخصت ہوگا. تو اب وہی زمانہ ہے کہ حیا دھیرے دھیرے ہمارے گھروں سے، ہمارے بال بچوں سے رخصت ہوتی چلی جاتی، چونکہ باہر کا ماحول بگڑا ہوا ہے، اور اس باہر کے ماحول سے گھر میں اثر لے کے بچے ضرور آتے ہیں. اور اب تو بہت سے عزیز اقارب کے ہاں بھی ماحول نہیں اچھا ہوتا. تو اس لیے اپنے گھر میں گھر کی مسجد کا اہتمام ہو، اور بچوں کی نگرانی ہو، اس کی تربیت ہو، اور کسی دینی کتاب کے پڑھے جانے کا خاص اہتمام ہو. حضرت کی برکت سے ہمارے اپنے گھر میں حیات المسلمین جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 باب پہ لکھی ہے، اور ضرورت کی سب چیزیں ہیں اس میں، مرد عورت دونوں کے لیے بہت مفید ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتا ہوں. تو اگر گھر میں پڑھا جائے حیات المسلمین کو بچوں کو جوڑ کے، یا بہشتی زیور کے اس مخصوص حصے کو ماشاءاللہ یہاں رکھی ہوئی بھی ہے جو خواتین سے جڑی ہوئی ہے، تو اس کی بڑی برکت رہتی ہے. ایسے کوئی بھی آدمی اخلاص سے کام کرتا ہے، اگر وہ اخلاص مسئلے سے ہٹ کر کے ہے، شریعت کے تابع نہیں ہے، تو معتبر نہیں ہے. ہمارے گھروں میں
ایک کمزوری اور بھی ہوتی ہے کہ عورتیں اعمال بڑے بڑے کرتی ہیں، کبھی درود شریف کا ختم کرتی ہیں، کبھی آیت کریمہ ختم کرتی ہیں، کبھی نفلیں پڑھتی ہیں، کبھی نمازیں، لیکن مسائل شرعیہ کا لحاظ نہیں کرتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھریلو ضروریات کو بھی نظر انداز کر کے دینی کام کرتی رہتی ہیں۔ تو ان چیزوں میں اعتدال کے لیے اپنے بڑوں سے اور علماء سے رجوع ہو کر کے پوچھنا چاہیے، جیسے نفلی نماز ہے اس کا کیا درجہ ہے، پھر بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا ہے، شوہر کو آفس پر یا دکان جانے کے لیے تیار کرنا ہے، کوئی عزیز آ گئے ہیں ان کی خدمت کرنا ہے، تو ان چیزوں کے الگ الگ درجے ہیں۔ نماز تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن رشتہ داریوں کو ادا کرنا فرض ہے۔ اب اگر ایسے کام کے موقع پہ کوئی بہو بیٹی کوئی خاتون نفلی عبادتوں میں لگ گئیں اور پھر گھر کے تقاضے نہیں پورے ہوئے تو شکوہ شکایت پیدا ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو شرعی حدود کے تابع رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے گھر کی اچھی کتاب بہشتی زیور ہے اس پہ معلوم کر لیا کریں، نہیں تو علماء سے بزرگوں سے معلوم کر لیا کریں کب کس وقت کیسا کام کرنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے اگر گھر کا ماحول بنایا جائے تو گھر میں بڑی پختہ دینداری رہتی ہے، اور ان چیزوں کا مذاکرہ ہو، ہر خاتون اپنا ایک دینی معمول بنا کر کے رکھے۔ جب نماز کے لیے کمرہ مخصوص ہوگا اور وہاں دینی کتابیں رکھی رہیں گی اور اعمال میں لگے رہیں گے تو وقت میں اپنے آپ برکت ہوگی، اور جب نماز کو اصلاح کی بنیاد بنائیں گے تو معاشرت بھی انشاءاللہ پختہ ہوگی، اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی۔ مولانا ارشد صاحب پچھلے دنوں فرما رہے تھے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے میں آپ حضرات کی بھی قرابت ہوتی حضرت کے واسطے سے، کہ پہلے ایسا تھا کہ اگر محلے کی بہو بیٹیاں آتی تھیں اپنی کسی ضرورت سے تو گھر کی بچیاں چھوٹے سے ڈلیا میں تسبیح کے دانے 33 اور 99 گونتھ کے رکھی رہتی تھیں، وہ لا کے ان خواتین کے بیچ میں رکھ دیا کرتی تھی اور خود اس پہ کچھ پڑھنا شروع کر دیا کرتی تھی، تاکہ کسی غیر حاضر کا تذکرہ نہ ہو، کیونکہ عام طور سے جب پاس پڑوس کی خواتین آتی ہیں گھر میں تو مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ حضرت فرما رہے تھے کہ ہم پہلے دیکھتے تھے اور اپنی بیٹی کا نام لے کہا کہ اس نے آ کے بتایا کہ گھر میں ایسا ہوتا ہے، پھر بڑی حسرت سے کہا کہ اب تو شرفائے گھروں سے بھی یہ سب چیزیں رخصت ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ حضرات کی نسبت بہت اونچی ہے، میں واقف ہوں حضرت کی برکت سے، تو گھروں میں بچوں میں بچیوں میں بہت مضبوط دینداری لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ باہر کا ماحول ان کو سختی سے بگاڑ رہا ہے۔ تو اگر گھر میں اتنی ہی نگرانی رہے گی تو انشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا رہے گا، اور گھر کے ماحول سے جب آدمی باہر جائے گا تو باہر بھی دین پر ثابت قدم رہے گا۔ اور کسی چیز کا بروقت تو نہیں ہو پاتا، شروع سے اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے اب ہمارے گھروں میں حمامات بنائے جاتے ہیں، ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو جب وضو کیسے کریں گے، بیٹھ کے کرنا چاہیے، خواتین کو بھی راحت سے وضو کرنا چاہیے، وضو کی ٹوٹیاں نلکیاں ہونی چاہیے، لوٹے ہونے چاہیے، یہ سب نماز کے اہتمام میں شامل ہونے کی وجہ سے سب پر اجر و ثواب ہے، کیونکہ سب طہارت نماز سے جڑی ہوئی ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ پاک صاف رکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن طہارت یہ الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز، طہارت الگ چیز ہے۔ تو خواتین کو طہارت کے مسئلے بھی معلوم کر کے رکھنا چاہیے کہ اگر گندگی ہو جائے تو اس کو کیسے صاف کیا جائے۔ شریعت ایسی نہیں ہے کہ آدمی شریعت پر عمل کرنے کے لیے دنیا کے ہر کاروبار سے معطل ہو جائے پھر شریعت پر عمل کرے، نہیں، ہماری خواتین کو گھر کے سارے کام بھی کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چکی بھی پیستی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اسما کے بارے میں ہے کہ اپنے اونٹ کے لیے وہ دانہ بھی در لیا کرتی تھی۔ ایسی بہت سارے صحابیات کے بارے میں ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کی وہ ان کے کاروبار تک میں گھر میں رہتے ہوئے مدد کرتی تھی۔ تو کچھ عورتیں ہمارے زمانے میں ایسا سمجھ رہی ہیں عربی مدرسوں میں پڑھنے کی وجہ سے کہ گھر کا کوئی سا بھی کام نہ کریں، صرف شرعی پردہ اور ساکس پہنے رہیں، ہاتھوں میں پنجے دستانے پہنے رہیں اور معطل ہو کر کے بیٹھے رہیں گویا ہم دیندار ہیں۔ دین ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی ازواج مطہرات صحابہ گھروں کی خواتین کے تذکرے پڑھیے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ کی کتاب بھی اس حوالے سے ہے، ہمارے گھر میں وہ بھی پڑھی جاتی کبھی کبھی۔ یہ کتابیں اگر پڑھی جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقی دینداری کیا ہے، اور اسی حقیقی دینداری میں گھروں کی زندگی جنت کی زندگی ہے۔ اور اگر اصلی دینداری نہیں ہوگی، صرف دکھاوے کی دینداری ہوگی تو گھروں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، حقیقی راحت کی سکون کی زندگی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دینیات کا اہتمام ہونا چاہیے۔
وضو کے لیے لوٹوں کا اہتمام ہو، مسواک کا اہتمام ہو، اور نماز کے اوقات کی حفاظت سے پورے 24 گھنٹے میں برکت ہوگی وقت میں، اور بچوں کو اور گھر کے مردوں کو خدمت کی ضرورت، ان کی خدمت کی جائے، گھروں میں ایسی کتابوں کا مذاکرہ کیا جائے، اسے پڑھتے رہا جائے، اس کی فکر میں لگے رہیں، اور کبھی کبھی درود شریف کے ختم کے بارے میں گھر کے مرد پوچھ لیا کریں، جیسے جمعرات اور جمعہ کا سب سے خاص وظیفہ ہے درود شریف پڑھنا، تو کبھی کبھی گھر کے مرد اور بڑے لوگ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ جمعہ آیا تھا کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا۔ ایسے قرآن شریف کا حق ہے کہ ختم کیا جائے، گھر میں تلاوت کی جائے۔ اب اس وقت اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں بھی تعویذ گنڈوں کا رجحان بڑھتا جاتا ہے، خود عمل نہیں کرتے، خود تسبیح نہیں پڑھتے، خود تلاوت نہیں کرتے، سوچتے ہیں کوئی ایسی پھونک مار دے کہ جنات شیطان بھاگ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول ہو، منزل کی تلاوت کا معمول ہو، یاسین شریف پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، تو انشاءاللہ ہر طرح کی خیر و برکت نازل ہوگی۔ یہ میں نے بہت ڈرتے رہتے حضرت کے ادب میں 2-4 باتیں اپنی اصلاح کے لیے پیش کیا ہے، اپنا گھر سمجھتے ہوئے۔ اگر کسی خاتون کو کوئی ناگواری ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی اللہ تعالیٰ سنت شریعت کے رنگ میں رنگ دے، اور تمام گھروں کو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی